اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے جیمز فاکنر نشے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے بدتمیزی کی، توڑ پھوڑ کی۔ ذرائع بتاتے ہیں جیمز فاکنر نے آج صبح ہیلمٹ اور بیٹ پھینک کر ہوٹل کی لائٹس بھی توڑ دیں، اور کچھ دیر پہلے انہوں نے ٹویٹس کر کے کہا ہے کہ وہ پی ایس ایل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بات کریں گے اس وقت نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد صاحب، یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کیا خبریں آ رہی ہیں فاکنر کے حوالے سے؟ دیکھیں، جیمز فاکنر نے اپنے پیمنٹ کے اوپر کافی پرابلمز کیے۔ انہوں نے جو اکاؤنٹ نمبر دیا تھا وہ بلاک تھا، دوسرے اکاؤنٹ میں ان کے پیسے گئے۔ انہوں نے پی سی بی کے اوپر الزام لگایا کہ ان کا پیمنٹ نہیں، پی سی بی نے ان کو کہا کہ ان کو پیمنٹ ہو چکی ہے اور اگر وہ اپنا صحیح اکاؤنٹ نمبر دیں گے تو ان کے پیسے صحیح سے ٹرانسفر ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے ہوٹل میں ہلڑ بازی کی، کافی قیمتی سامان توڑا اور پیمنٹ نہیں کر سکے۔ اور جب وہ ایئرپورٹ گئے، انہوں نے اپنا سامان ایئرپورٹ جانے کے لیے اوپر سے منزل سے ڈائریکٹ زمین پہ پھینکا بجائے لفٹ استعمال کرنے کے، اور پھر ایئرپورٹ پہ بھی کافی ہلڑ بازی کی۔ اگر وہ پاکستان کے مہمان نہیں ہوتے، آسٹریلیا کے سابق کرکٹر نہیں ہوتے تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہو سکتی تھی۔ وہ پرابلم چائلڈ ہے۔ پچھلے سال ستمبر میں ہوبارٹ ہریکینز فرینچائز نے بھی ان کا کانٹریکٹ ڈس کنٹینیو کر دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے بدتمیزی کی تھی اور پیمنٹ کے اوپر ان کا ڈس ایگریمنٹ ہوبارٹ ہریکین سے بھی ہوا تھا۔ تو وہ پرابلم چائلڈ ہیں، وہ پی ایس ایل کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب وہ آسٹریلیا چلے جائیں گے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر سخت اسٹانس لیا ہے، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سخت اسٹانس لیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کو، پاکستان کی کرکٹ لیگ کی برانڈ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سارا قصور جیمز فاکنر کا ہے، انہوں نے مس بیہیو کیا ہے اور ان کے اوپر کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور یقیناً پاکستان کرکٹ بورڈ کرکٹ آسٹریلیا کو بھی لکھے گا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہوبارٹ ہریکینز بھی اس کیس میں پھر سامنے آ سکتے ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ چاہتے تھے کہ ان کے نئے اکاؤنٹ میں رقم آئے، پی سی بی نے پرانے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، لیکن یقین دہانی کرائی کہ ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا، اتنے ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے، اپنی بھی سبکی کرائی اور ظاہر ہے اس وقت سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ جیسا میں نے بتایا کہ ستمبر میں ان کا ہوبارٹ ہریکین سے بھی اسی طرح کا مسئلہ ہوا تھا، تو ان کی عادت ہے اس طرح کے مسائل کریٹ کرنے کی۔ پاکستان کرکٹ سپر لیگ میں کبھی بھی مالی امور پر کوئی پرابلم نہیں ہوا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور فرینچائز نے ہمیشہ وقت پر کھلاڑیوں کو پیمنٹ کی، اور جس کی بھی پیمنٹ تھی تو یہ پاکستان کی سپر لیگ کو بدنام کرنے کی ایک کوشش انہوں نے کی ہے جو ناکام ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ کرکٹ آسٹریلیا کے ساتھ بھی اس معاملے کو اٹھائیں، اور سخت سے سخت کارروائی جیمز فاکنر کے خلاف ہونی چاہیے، جو اب کسی بھی دنیا کی لیگ میں نہیں کھیلتے، انہیں صرف پاکستان سپر لیگ میں لفٹ ملتی ہے۔ اب وہ اتنے اچھے کھلاڑی بھی نہیں ہیں، لیکن باوجود اس کے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ان کو اتنی امپورٹنس دی اور یہاں بلایا اور انہیں لیگ کھلائی، تو یقیناً انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ جس طرح کا ان کا بیہیویئر ہے، جس طرح کا انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف یقیناً ایکشن ہونا چاہیے۔ تو شاہد صاحب، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اپنی لیگ میں بھی، ہوبارٹ میں بھی اس طرح کا رویہ یہ دکھا چکے ہیں، تو پھر یہ کہا جائے کہ اس طرح کے معاملے میں یہ عادی مجرم ہیں، اس وقت کارروائی ہوئی تھی ان کے خلاف کیا؟ بالکل ہے، اور ہوبارٹ ہریکینز نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، لیکن ان کو کانٹریکٹ نہیں دیا، اسی لیے وہ 2022 کی بگ بیش لیگ میں کسی بھی فرینچائز کے لیے کرکٹ نہیں کھیل سکے تھے۔ ظاہر ہے، ایک آپ کاؤنٹی سے، ایک آپ فرینچائز سے اپنے تعلقات خراب کرتے ہو تو پھر دوسری فرینچائز بھی آپ کو نہیں لیتی۔ اس وقت اگر کارروائی ہوتی تو یقیناً پاکستان سپر لیگ میں بھی ان کو کوئی موقع نہیں ملتا کھیلنے کا۔ ٹھیک ہے، شاہد صاحب ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے، اپنے ناظرین کو ہم بتائیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے جیمز فاکنر نے پاکستان سپر لیگ سے دستبرداری کا اعلان کیا ٹویٹر کے ذریعے، اور انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ اپنے ٹویٹ میں جیمز فاکنر نے کہا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے میرے معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور پی ایس ایل چھوڑنے پر تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پی سی بی کی جانب سے پھر اس حوالے سے رد عمل بھی سامنے آیا اور کہا گیا کہ ہم اس معاملے کے حوالے سے ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ دیں گے۔ اور اب ذرائع سے خبریں جو سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جیمز فاکنر نشے کی حالت میں، انہوں نے کافی بدتمیزی، ہلڑ بازی، توڑ پھوڑ کی، اور آج صبح انہوں نے ہیلمٹ اور بیٹ پھینک کر ہوٹل کی لائٹس توڑ دی۔ جیمز فاکنر نے ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام اور دیگر عملے سے بدتمیزی بھی کی۔ پاکستان نے مہمان نوازی کا خیال کیا، ورنہ جیمز فاکنر ان تمام تر حرکات پر جیل جا سکتے تھے۔ جیمز فاکنر کے الزامات غلط، پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو ادائیگی کی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جیمز فاکنر کو پرانے اکاؤنٹ میں ادائیگی کی، وہ نئے اکاؤنٹ میں رقم چاہتے تھے۔ پی سی بی نے جیمز فاکنر کو یہ یقین دلایا تھا کہ بے فکر رہیں، آپ کا معاملہ جلد حل ہو جائے گا، اور ابھی تو پی سی بی کے جو پی ایس ایل سیزن 7 ہے وہ جاری ہے، اس کے بقیہ میچز بھی ہونے ہیں، ایسے میں بیچ میں سے لیگ چھوڑ دینا اور پھر یہ خبریں سامنے آنا کہ یہ اس طرح کی حرکات پہلے بھی کرتے رہے ہیں، جیسے کہ شاہد صاحب بتا رہے تھے ہوبارٹ میں جو واقعہ ہوا،
اور پھر کسی ٹیم نے پھر کسی لیگ نے ان سے کانٹریکٹ نہیں کیا. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے انہیں پاکستان سپر لیگ میں بلایا. پاکستان سپر لیگ ہی تھی جنہوں نے ان کو اتنی عزت دی اور ان کو یہاں بلایا, لیکن جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا, سب کے سامنے ہے. آج انہوں نے بالکل معمولی ٹیکنیکل معاملے پر لیگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.